آج ہمارے ہاں نا ریاست مدینہ کا تصور بڑا غلط چل رہا ہے مارکیٹ۔ ہمارے جو بڑے ہیں، بڑے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہو گئے، جو لیڈران ہو گئے، ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن اس ریاست مدینہ کا تصور غلط پیش کرتے ہیں، اور اس تصور کے بعد جب رزلٹ نتیجہ نکلتا ہے تو 0/0 آتا ہے۔ کیونکہ ریاست مدینہ کی جو بنیاد ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وی آئی پی گھر ہو اور اس کے اندر ٹاؤن کٹے ہوئے ہوں، پھر کارپیٹ روڈ بچھے ہوئے ہوں، سیور سسٹم مضبوط ہو، بجلی کا نظام، دنیاوی ساری آسائشوں سے وہ مکمل ہو، اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ۔ اور پھر اس کے اندر بڑے وی آئی پی لوگ رہتے ہوں، سوٹڈ بوٹڈ والے، لگژری لائف سٹائل گزارنے والے، اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ اب جب یہ ایسے کتنے ملک ایسے ہیں سوٹڈ بوٹڈ اور لگژری لائف سٹائل والے، لیکن اس کے اندر نتیجہ پھر بھی 0 نکلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تصور یہ لوگ پیش کر رہے ہیں ریاست مدینہ کا، اور ایک تصور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کا پیش نہیں کیا بلکہ کر کے دکھایا ہے، اس کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ 101% نکلا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقی تصور پیش کیا، پھر اس کو قائم کیا، پھر اس پر محنت کی۔ وہ کون سی محنت تھی؟ وہ آخرت والی تھی، وہ اعمال والی تھی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کی جو بنیاد رکھی، اس کا نتیجہ جب دیکھا ہم نے تو 101% تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی محنت کی تھی؟ اور آج کے لوگوں کو اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو وہی محنت اپنانی پڑے گی۔ اگر رسول اللہ والی محنت ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے کر لیں تو آج بھی رزلٹ وہی امید ہے 101% ہی نکلے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت جہالت کا عروج تھا، لوگوں کو زندگی گزارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں، کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، سونا کیسے، اٹھنا کیسے، معاملات کیسے، معاشرت، اخلاقیات، کچھ خبر نہیں ان کو۔ یہاں تک جہالت کا دور تھا کہ ان پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر ہوئی، اللہ نے نبوت کا جو تاج آقا کریم کے سر مبارک پر رکھا، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ریاست مدینہ کی بنیاد کیسے رکھی؟ حضور نے عقائد اور نظریات کی محنت۔ بلڈنگیں مدنی دور میں آ کر بن رہی ہیں، اور مدنی دور میں آ کر سب سے پہلی اینٹ اللہ کے نبی مسجد کی رکھ، اور امت کو بتا رہے کہ ریاست مدینہ اگر قائم کرنی ہے بلڈنگوں کے اعتبار سے، سب سے پہلے مسجد والے اعمال ہوں گے، تمہارے گھر کی زندگی جاندار شاندار ہوگی۔ اگر مسجد والی زندگی نہیں ہے پھر تمہاری زندگی سے سکون نکل جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کی سب سے پہلے بنیاد جو محنت کی وہ عقائد اور نظریات کی محنت، کہ حضور کی بعثت سے پہلے کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے اور چاندنی ساڈا رب ہے، کوئی سورج کی پرستش کر رہا ہے، سورج میرا مشکل کشا ہے، کوئی تاروں کو اپنا رب سمجھ رہا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بنا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی درخت کی پرستش کرنے میں لگا ہوا ہے، اور کوئی پتھروں کا پجاری بنا بیٹھا ہے کہ پتھر ہی میرے حاجت روا، مشکل کشا ہیں، داتا ہیں، میرے خدا، میرا رب پتھر ہی ہے۔ سفروں پہ جاتے، جب سفر سے واپس آتے، کوئی راستے میں پتھر پسند آتا اس کو اپنا معبود بنا لے۔ 360 بت تو بیت اللہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے، یہ بارش والا رب ہے، یہ آندھیوں کا والا رب ہے، طوفانوں والا رب ہے، بیٹے دینے والا، یہ بیٹیاں دینے والا، یعنی 360 بت انہوں نے مختص کیے ہوئے۔ عورت کی کوئی مقام ہی نہیں، عزت ہی نہیں، ویلیو ہی نہیں ہے، جیسا کہ آج مغربی کلچر میں عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی ترتیب اس وقت تھی کہ عورت کا کوئی مقام نہیں، مرتبہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کے لیے مشکاہ شریف کی روایت ہے 1 سال ایک کمرے کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا، اسی میں کھانا ہے، اسی میں پینا ہے، اسی میں پاخانہ کرنا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ 1 سال بندہ نہانا نہیں ہے، کپڑے نہیں بدلنے، 1 سال بندہ ایک کمرے میں نہائے بغیر اور کھانا پینا اور پاخانہ اسی کمرے میں، ٹوائلٹ بھی نہیں ہے، کیا اس کو بدبو آ رہی ہوگی، اور کیا اس کا کمرے کے اندر غلاظت جمع ہو چکی ہوگی۔ پھر سال کے بعد اس کو نکالتے، گدھے پر بٹھاتے اور چکر لگاتے کہ اس کی وجہ سے بندہ ہمارا فوت ہوا تھا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس عورت کو قتل بھی کر دیتے تھے کہ تیری نوست کی وجہ سے ہمارا بندہ فوت ہوا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کی سب سے پہلے بنیاد رکھی، عقائد اور نظریات کی محنت شروع کی، اور عقائد اور نظریات کی محنت جب شروع کی، لوگوں کے عقائد بدلے،
लोगों के दिल बदले, लोगों के मामलात सुधर गए, माशरत बदल गई, अखलाकियात बदल गए, इबादत बदल गई, और जब सारी चीजें बदल गई तो अल्लाह ने उनको रोल मॉडल और नमूना बना दिया। उलाइका हुमुर राशिदून, ये कामयाब लोग हैं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये फलाह पाने वाले लोग हैं। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी हो गए। अल्लाह ने उनको क्या किया? रोल मॉडल और नमूना बना दिया। जब अल्लाह के नबी ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी और अकायद नजरियात बदले, क्योंकि इंसान जब तक अकायद और नजरियात के एतबार से नहीं बदलता, जाहिरन जो मर्जी करता फिर उसका कोई फायदा नहीं। जाहिरन अब गाड़ियां भी आ गई, घर भी लग्जरी बन गए, सब कुछ है, लेकिन इंसान जब अकायद और नजरियात के एतबार से बदलता है फिर ही जाकर आगे काम बनता है और फिर ही आगे रिजल्ट और नतीजा भी निकलता है। और अल्लाह के नबी ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी, नतीजा क्या निकल रहा है? अल्लाह कह रहे हैं मैं इनसे राजी। जहां पर जा रहे हैं कूनू मिथलना, हमारी तरह हो जाओ। जहां पर जा रहे हैं अस्लिमो तस्लिमो, इस्लाम लाओ, सलामती पालोगे। और वही लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वही लोग जो एक दूसरे के साथ साल साल जंगे कर रहे हैं, वही लोग जो एक दूसरे की पैदर पे थे, मौका मिले उसको कत्ल करना है, एक दूसरे को मोहब्बत देने वाले, एक दूसरे को प्यार देने वाले बन गए। अबू जहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंगे यरमूक के मौके पर ना ये कहते हैं कि मैं पानी का एक कटोरा लेकर निकला और इस तलाश में निकला कि मेरा चचाजाद भाई वहां पर है। मैंने पहले शोहदा में तलाश किया, हो सकता है मुझे यहाँ मिले, प्यासियों में उनको शोहदा की तादाद में तलाश किया, नहीं मिले। मैंने उनको जख्मियों के अंदर तलाश किया, वहां मिल गए, पानी पास है, हो सकता है प्यासे उनको पिला दूं। जख्मियों के अंदर मौजूद थे, मैं उनको पानी लेकर पहुंचा उनके पास, उनको पानी पेश किया तो करीब एक दूसरे सहाबी थे, वो भी जख्मों से चूर, जान कनी, हालत नज़ा, आखिरी वक्त, और उन्होंने आह की। हिशाम इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई। उन्होंने आह की। अबू जहम कहते हैं कि मुझे मेरे चचाजाद ने कहा सबसे पहले पानी उसको। मैं पानी लेके उसके पास पहुंचा। जब उनके पास पहुंचा तो उनके करीब एक और साथी जख्मी थे। जब उन्होंने आह की तो मुझे अबू हिशाम बिन आस ने कहा कि पानी उनके पास ले जाओ। मैं जब तीसरे उस शख्स के पास पानी लेकर पहुंचा, उनकी रूह परवाज। मैं वापस हिशाम के पास आया पानी लेकर, उनकी रूह परवाज। मैं वापस अपने चचाजाद के अबू जहम के पास आया, उनकी रूह परवाज पर कर गई। पानी वैसे का वैसा ही है और तीनों जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं। ये रियासत मदीना जो अल्लाह के नबी ने बुनियाद रखी थी, उसका नतीजा निकल रहा कि खून के प्यासे आखिरी वक्त में भी एक दूसरे के हकूक की अदायगी का ख्याल है। एक वाक़या आता है सीरत की किताबों में कि एक बकरी की सिरी 7 घरों में ऐसे चक्कर लगाती हुई, यानी मेरे पास आई है, मैंने कहा यार हो सकता है वो मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है, उसको दे। दूसरे के पास, दूसरे ने, तीसरे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और फिर 7वें ने वो सिरी पहले घर वाले को दी। हो सकता है यार ये जरूरतमंद, हो सकता है यार इसके घर में जरूरत ज्यादा हो मुझसे। 7 घरों में चक्कर लगाकर सिरी पहले घर में पहुंच रही है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मदीने के अंदर एक घर में खुशी है तो सारे घरों में खुशी होती है। एक घर में गम है, कोई फौतगी हो गई तो सारे घरों में गम की कैफियत तारी हो जाती है। घर के अफराद में आज देखो घरों के अंदर 10 अफराद हैं, अकायद मुख्तलिफ, जहनी सोच मुख्तलिफ, महल्लों का हिसाब ले लो, शहरों कस्बों का हिसाब ले लो, सब कुछ जहनी सतह मुख्तलिफ, जहनी सोच मुख्तलिफ। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को सीखा ही नहीं। एक सहाबी आए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बन गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेगमात के पास पैगाम भेजा कि किसी के घर में कुछ है, सबने कहा कि कुछ नहीं। फिर एक सहाबी बैठे हुए थे, आपने पूछा भाई कौन है जो इनकी मेहमान नवाजी करता है? तो वो सहाबी आए और खड़े हुए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अंसारी सहाबी थे, मैं इनको अपना मेहमान बनाऊंगा, मैं इनको अपनी मेहमान नवाजी में ले जाऊंगा। लेकर चले गए। बेगम से पूछा, आज तो मेहमान आता है ना, औरतों के तेवर बदल जाते हैं, आज तो मेहमान आता है घर यार की तो मुसीबत आ कि घर मेहमान तो अल्लाह की रहमत है, और हदीस पाक में आता है मेहमान अपना रिज्क साथ लेकर आता है। तो वो घर पहुंचे तो घर वाली से पूछा कुछ है? घर वाली ने कहा कि थोड़ा सा बच्चों की खातिर पड़ा हुआ है और तो कुछ नहीं है। तो आपने कहा कि बच्चों को थपकी दो, बहलाकर सुला दो, और जब मैं और मेहमान बैठे खाने के लिए तो आपने खाना सामने वो लाकर रख देना।
اور جب ہم کھانا شروع کرنے لگے چراغ صحیح کرنے کے بہانے آپ نے چراغ کو بجھا دینا ہے. کیوں بجھا دینا ہے؟ اس وجہ سے بجھا دینا ہے کہ کھانا کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ کھا لوں اور مہمان بھوکا رہ جائے. چراغ کو بجھا دینا، مہمان سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ مہمان ہمارا سیر ہو کر کھا لے. مہمان دسترخوان پر آ گئے اور اس کے بعد بیوی گئی، اس کھانا جب سامنے آیا چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے بجھا دیا. اب ان کو کیا ان کے جذبات ہیں. ہمارے ہاں جذبات تو یہ ہوتے ہیں جس کا جہاں ہاتھ پڑ رہا ہے بس نوچ لو، حلال ہے حرام ہے اپنا ہے نہیں ہے، کھینچی اور وزی ہمارا ہی ہے. لیکن وہ صحابی جب یہ سارا کچھ ہوا، چراغ بھی بجھا، مہمان نے سراب ہو کر کھا لیا، فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی جا رہے. اب ان کو کیا خبر تھی کہ ہماری یہ ادا اللہ کو کتنی پسند آئی. سورۃ دہر کے اندر آیت ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اللہ کے نبی نے اس صحابی کو خوشخبری سنائی اور کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہاری اس ادا کو پسند کیا ہے. کیا فرمایا اللہ نے کہ یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. خود بھوکے ہیں دوسروں کو کھلا رہے ہیں، خود پیاسے ہیں دوسروں کو پلا رہے ہیں، خود ضرورت مند ہیں دوسروں کو پہنا رہے ہیں. تو آپ کی ادا آپ کو بشارت بھی اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے. تو میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے اعتبار سے ارادہ عزم نہیں کرتے ہم نے چینجنگ لانی ہے، ہم نے اپنی ذات میں تبدیلی لانی ہے، ہم نے اپنے قصبے میں تبدیلی لانی ہے، ہم نے اپنے شہر میں ملک میں تبدیلی لانی ہے. جب تک کہ لوگ خود نہیں چاہتے اللہ کبھی بھی ان کی اصلاح نہیں فرماتے، تربیت نہیں فرماتے، اصول ہی نہیں اللہ. ہاں جیسے کھانا سامنے پڑو کہو پیٹ میں آپ بھوک مٹ جا نہیں مٹے گی جب تک کھائیں گے نہیں. پانی سامنے پڑا ہے پیاس ہے، پیئیں گے تو پیاس بجھے گی. ایک بندے نے شیر کی تصویر بنائی ہوئی ہے اور وہ سامنے آپ کو ایسے سے ڈریں گے، بھائی یہ شیر نہیں ہے یہ تصویر ہے، دھوکہ دے رہے ہو، شیر اوریجنل آئے گا تو ڈریں گے. تو ایسے ہی جب تک ہم اپنے اعتبار خود عزم ارادہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. 8 چیزیں ہیں، ٹائم بھی مختصر ہے 10 منٹ ہے. 8 چیزیں ہیں، اگر یہاں فوج صاحب سے لے کے ان بزرگوں تک ہم جتنے بیٹھے ہوئے، اگر ہم ان 8 چیزوں پر عمل کر لیں تو یقین کریں ہم خود نہیں بدلیں گے بلکہ جہاں جہاں جائیں گے ہماری ان چیزوں کے ساتھ منتقل ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ ساری باتیں انبیاء میں تھی اور یہ 8 کی 8 چیزیں صحابہ کرام میں من و عن پائی گئی. اور یہ 8 کی 8 چیزیں کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک یہ 8 چیزیں اپنا نہیں لیتے. تو اگر 8 چیزیں ہم لے لیتے ہیں دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی. اور جس معاشرے میں یہ 8 باتیں پائی جائیں گی وہ معاشرہ رول ماڈل اور نمونہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی بنے گا کہ فلاں محلے والے ایسے، فلاں گاؤں والے ایسے، فلاں شہر والے ایسے. تو یہ 8 باتیں اگر عمل میں آ جائیں دنیا آخرت کا بیڑا پار ہے. اور ان میں سے پہلی چیز جو ہے بھائیو وہ زبان کی حفاظت ہے کہ زبان سے جو آج سب سے زیادہ غلطیاں زبان سے ہو رہی. عقل مند بندہ جو ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے، بے وقوف جو جی میں ٹھیک ہے ٹھوک کی چاہیے، یہ نہیں دیکھ رہا اس سے اگلے کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی دل آزاری ہو رہی نہیں ہو رہی، جو جی میں آ رہا ہے زبان سے وہ ادا کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب صبح کا وقت ہوتا ہے فإن الأعضاء تكفر اللسان، تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ دیں، او بھائی تیری مہربانی. صبح ہر روز ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ اس سے ایسے کہتے ہیں فتقول اتق اللہ فینا، کہ اے زبان شریف ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. ان استقمنا، تو زبان ٹھیک رہی ہم ٹھیک رہیں گے. ان اعوججت اعوججنا، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو گئے، ہمیں بھی جہنم میں لے کر جاؤ. اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا زبان کا ایک بول انسان کو جنت الفردوس میں پہنچائے اور زبان کا ایک بول جہنم کا ایندھن بنا. تو پہلی چیز اپنی زبان کی حفاظت کہ جو سوچنے سے پہلے بولنا ہے کیا بول رہا ہوں، اور بولنے کے بعد بھی سوچنا ہے کہ جو بولا ہے اس کا دنیاوی فائدہ ہے اوپر بھی یا آخرت کے اعتبار سے فائدہ ہے. اور دوسری چیز ہے بھائیو امانت داری. آپس میں معاملات ہیں، آپس میں لین دین ہے. آج مارکیٹوں کا چکر لگاؤ، حالات دیکھو کیا ہے کاروبار میں، لین دین میں کتنی دھوکے بازی چل رہی، پیسے پاس ہوتے ہیں دینے ہیں نہیں ہے بھائی، چیزوں میں کتنی ملاوٹ کی جا رہی ہے، کتنے دھوکہ دیا جا رہا ہے، باہمی معاملات کیسے بگڑے ہوئے. الامان والفیض. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں ہے، اس بندے کا سینہ ایمان سے خالی ہے جس کے پاس امانت داری نہیں.
تو اپنی ذات کو جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے اپنی ذات کو محفوظ کر لیں. ان سے محفوظ کریں گے تو پھر امانت داری آئے. اور تیسری چیز جو سارے انبیاء کے درمیان میں مشترکہ ہے، صالحین کے درمیان میں مشترکہ ہے، اولیاء کے درمیان میں مشترکہ وصف رہا ہے، اور وہ ہے سچائی ہے. سچ بولنا ہے، صداقت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک. جو سچ ہے وہ انسان کو نجات دیتا ہے، اور جو جھوٹ ہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ مسجد کے اندر کچا پیاز نہیں کھا کے آنا، مسجد کے اندر کچا لہسن کھا کر نہیں آنا. کیوں نہیں کھا کے آنا؟ اس وجہ سے کہ فرشتوں کو اس کی بو سے تکلیف پہنچتی. لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں اس سے دور ہو جاتے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ منع فرمایا ہے. لیکن حضور نے فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے 3 میل فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں. 3 میل ایسی وہ بدبو ہوتی ہے. اور چوتھی چیز فرمائی کہ قناعت ہے، اور قناعت کا لغوی معنی ہے رب کی تقسیم پر راضی ہو جانا. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ غنا کثرت مال کا نام نہیں ہے، بلکہ غنا تو دل کی نیازی کا نام، بے نیازی کا نام. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 6 چیزوں کی ضمانت دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دے گا. اور ان میں سب سے پہلی حضور فرما رہے ہیں جب بھی بات کرو سچی کرو، جھوٹ نہ بولو، سچی بات کرو. دوسرا حضور نے فرمایا جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. تیسرا حضور نے فرمایا جب امانت کوئی تو ہمارے پاس رکھوائے، وقت آئے تو اس امانت کو اس تک واپس کر دو. چوتھا حضور نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. پانچواں حضور نے فرمایا نظروں کی حفاظت کر لو. چھٹا حضور نے فرمایا کہ کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف مت پہنچاؤ. جو یہ 6 چیزوں پر عمل کرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دوں. مشکل کام. تو اس لیے اپنی ذات کے اعتبار کو ہر وقت تیار رکھنا کہ میں نے سب سے پہلے شریعت پر عمل کرنا. ریاست مدینہ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میری ذات ہے کہ میں نے وہ عمل کرنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھتے وقت صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عمل کیا. آج میں کر لوں گا ہمارا ملک پاکستان بدل جائے گا. اور پھر حضور نے 5ویں بات فرمایا کہ 5ویں چیز جو ہے وہ رزق حلال. اور سارے لوگوں کو یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین سے نکلنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے پاکیزہ کھاؤ. اور سارے نبیوں کو یہی دعوت، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت پاکیزہ مال کھاؤ اور پھر نیک عمل کرو. 5ویں کیا ہے؟ رزق حلال. اور چھٹا فرمایا کہ پردہ پوشی ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہے. چاہے کوئی عام ہے یا خاص ہے، پردہ اس کی میں نے کردار کشی کرنی ہے. اس کا یہ کام مجھے سامنے آیا، اس کی بات آئی ہے، اب جب تک دوسروں کو نہیں بتانی پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے میرے تو بھائی، میں نے یہ بات دوسروں کو بتانی ہے. حالانکہ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے. دیکھو ایک تو یہ ہے نا کہ کسی ملکی اعتبار سے نقصان پہنچانے کا کہیں مشورہ ہو رہا ہے، آپ کا کام ہے بڑے جو ان کو بتاؤ بھائی فلاں جگہ یہ غلط مشورہ ہو رہا تھا. اللہ نہ کرے کہ دوسری جگہ کسی کے قتل کا مشورہ ہو رہا تھا، تو یہ پردہ دری نہیں ہے کہ بھائی اس کی راز کو چھپو، نہیں، بلکہ ان کو آ کے خبر کر دو کہ تمہارے بارے میں وہ یہ سوچ رہا ہے. ہاں کسی کا ذاتی اعتبار سے کوئی بات آپ کے سامنے آئی، یہ معاملات تو اللہ کے ساتھ ہیں، آپ اب اس پر پردہ ڈالیں. اگر پردہ نہیں ڈالیں گے ڈنڈورا پیٹتے پھریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کو کیا کریں گے؟ رسوا کریں گے، بڑے مجمع کے اندر رسوا کر دیں. اور 7ویں چیز میرے بھائیو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر اور تحمل ہے. کہ 7ویں چیز دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکالیف دی گئی، کتنی پریشانیاں دی گئیں. دندان مبارک شہید کیے گئے، طائف کے اندر اللہ کے نبی کو پتھر 6 میل تک مارے گئے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک محاصرہ کیا گیا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چلتا ہوا جا رہا شیب ابی طالب میں، اتنی بھوک تھی، پاؤں کے نیچے کچھ آیا، میں نے اٹھایا، 2 پتھروں کے درمیان میں اس کو پانی گرم کیا، اس کے اندر اس کو نرم کر کے پھر 2 پتھروں کے درمیان میں رکھ کر اس کو کوٹ کے کھا گیا. آج تک نہیں پتہ چلا وہ کیا ہے. کتنی بھوک برداشت کی 3 سال. حضور کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، اور اس کے بعد حضور کو گھر سے بے گھر کے کتنی اوجری ڈالی گئی کمر مبارک پر. لیکن ان سب کے باوجود جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ تشریف لائے، حضور نے کیا بدلہ لیا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں آج تم سب کو معاف کرتا ہوں. وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا، کوئی بدلہ تم سے نہیں لیتا.
اگر کوئی آ جاتی ہے بات تو انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور 8ویں چیز جو ہے وہ صلح صفائی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے، دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں تو ان کے درمیان میں صلح کروانی چاہیے، نہ اس کے بجائے کہ ادھر والوں کی بات ادھر والوں کو بتانا، ادھر والوں کی بات ادھر والوں کو بتا کے مزید لڑائی کو بھڑکایا جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قبا والوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، صحابہ کرام کی، ایک دوسرے پر پتھر پھینکے گئے، حضور نے فرمایا چلو چل کر ان کی کیا کرتے ہیں، صلح صفائی، ان کی صلح کرواتے ہیں آپس میں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، کیا تمہیں میں سب سے روزے نماز سے افضل عمل بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دو لڑے ہوئے کے درمیان میں صلح کروا دینا نماز روزے سے بھی افضل۔ تو ان 8 چیزوں پر بھائیوں ہم سب نے عمل کرنا ہے۔ زبان کی حفاظت، اس کے بعد دوسری چیز امانت داری ہے، تیسری چیز صداقت ہے، اور چوتھی چیز قناعت ہے، 5ویں رزق حلال ہے، 6ٹھی پردہ پوشی ہے، اور 7ویں صبر اور تحمل، اور 8ویں چیز جو ہے وہ لڑے ہوئے ہوں تو ان کے درمیان میں صلح کروانی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔